یہ کوئی معمولی عظمت نہیں ہے، یہ کوئی معمولی فضیلت نہیں ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ اقرأ علی القرآن، اے ابی مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ الفاظ تھوڑے بہت مختلف بھی ہیں، تو وہ کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ کا انزل علیک قرآن آپ پر نازل ہوا ہے اور میں آپ کو پڑھ کر سناؤں۔ آپ پر نازل ہوا، آپ کو پڑھ کر سناتے ہی تھے نا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، آپ ان کو سناتے تھے، ان کی تعلیم دیتے تھے، ان کے آپ پر نازل ہوا اور میں آپ کو پڑھ کر سناؤں۔ ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انا احب ان اسمع من غیری، میرا دل چاہتا ہے میں اپنے علاوہ کسی اور سے بھی تو سنوں، میں روز پڑھتا ہوں تم سنتے ہو، میں بھی تو دیکھوں کہ تم کیسے پڑھتے۔ اور ایک روایت میں یہ لفظ ہے کہ ہاکذا امرنی ربی، اے ابی میں اس لیے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ، اس لیے کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ تیرا قرآن سنو، تیرا قرآن سنو۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ وقد سمانی ربی، میرے رب نے میرا نام لے کر، میرے رب نے میرا نام لے کر فرمایا ہے۔ نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہاں اللہ نے تیرا نام لے کر، اور رونے لگ گئے کہ سمانی ربی، میرے رب نے میرا نام لے لیا۔ آج یہاں کوئی MNA MP وزیر مشیر صدر وزیر اعلیٰ وزیر اعظم اپنی محفل میں کسی کا نام لے لے تو وہ ہم سے سنبھالا نہیں جاتا۔ اور کتنے خوش قسمت اور خوش نصیب ہیں آپ کہ یہاں اللہ کے گھر میں جمع ہیں اور اللہ میرا اور آپ کا نام آسمان و عرش کو پر لے رہا ہے۔ وقت ہمارا رب ہمارا نام لے رہا ہے، کتنی بڑی سعادت۔ پھر اس دور میں آج ہم ان جیسی محفلوں کو چھوڑ کر، مجلسوں کو چھوڑ کر، گناہوں کی محفلوں میں مجلسوں میں دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگتی رہتی ہے، گھنٹوں کے گھنٹے گزر جاتے ہیں، اور ان محفلوں میں کسی کا گناہ ہوتا ہے، کسی کی غیبت ہوتی ہے، کسی کا شکوہ ہوتا ہے، کسی کی عزت پہ حرف درازی ہوتی ہے، سیاست پہ تبصرے ہوتے ہیں، فلاں چور ہے، فلاں ڈاکو ہے، فلاں کرپٹ ہے، فلاں یوں ہے، فلاں وہ ہے۔ یہی ہماری محفلیں، یہی ہماری مجلسیں آنے جانے والوں کے اوپر پھبتی ہیں، اور مختلف قسم کے ایسے تبصرے جن کی شریعت اجازت نہیں دیتی، وہ محفلوں اور مجلسیں جو ہماری گناہوں سے بھرپور ہوتی ہیں، اللہ ہم سب کو ان محفلوں اور مجلسوں سے محفوظ فرمائے۔ ضروری نہیں کہ محفل اور مجلس کے لیے بہت سے لوگ اکٹھے ہوں، بہت سے لوگ محفل اور مجلس کے لیے اکٹھے ہوں، کوئی ضروری بولو توجہ میری طرف ہے۔ آج کل تو مجلس کے لیے بندہ اکیلا بھی ہو اور مگر ساتھ اس کے موبائل بھی ہو تو یہ ایک ایسی محفل اور مجلس ہے کہ یہ بندہ اکیلا نہیں ہے، یہ ساتھ اس کے اندر جتنے لوگ رابطے میں ہیں، کانٹیکٹ میں ہیں، جن کے ساتھ بھی ہمارا تھوڑا سا ٹچ بھی ہو جاتا ہے نا، وہ بھی ہماری محفل اور مجلس میں شامل اور شریک ہیں۔ یا اس کے اندر جو محفل جو مجلس ہو رہی ہے وہ گانے کی ہے، بجانے کی ہے، برائی کی ہے، بے حیائی کی ہے، جب ہم اس کو کھول کر یوں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم اس محفل میں داخل اور شامل ہو چکے ہوتے ہیں۔ اپنی محفلوں کو پاک کیجئے، اپنی مجلسوں کو پاک کیجئے۔ ہاں اس میں قرآن کی مجلسیں بھی ہوتی ہیں، حدیث کی مجلسیں بھی ہوتی ہیں، لیکن براہ راست علماء کی محفل میں شامل ہونا، شریک ہونا، ان سے زیارت اور ان سے ملاقات اور ان کے ساتھ مل کے بیٹھنا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ تحت ظلہ یوم لا ظل الا، جب قیامت کے دن سوائے اللہ کے سائے کے کوئی سایہ نہیں ہوگا،
7 خوش نصیب انسان ہوں گے جنہیں اللہ اپنا سایہ عطا کرے گا. دعا کریں اللہ ہم سب خوش نصیبوں کو بھی ان میں شامل فرما. ان خوش نصیبوں میں سے کون؟ کہ رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا. وہ دو مومن، وہ دو مسلمان، وہ جو موحد آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو کسی دنیاوی غرض کے لیے نہیں، کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں، کسی سیاسی فائدے کے لیے نہیں، کسی دنیاوی منافع کے لیے نہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں. تو کس لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور اس محبت کے تحت اجتماع علیہ وتفرقا علیہ، اکٹھے بھی ہوتے ہیں تو اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور اگر جدا بھی ہوتے ہیں، الگ بھی ہوتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے حکم کے لیے، اللہ کے دین کے لیے. تو فرمایا ایسے دو آدمی جو آپس میں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور اس انداز کے دینی محفلوں اور مجلسوں میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہوئے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے جمع ہوتے ہیں. قیامت کے دن جب انبیاء بھی پریشان حال ہوں گے، سلم سلم کی صدائیں ہوں گی، مگر اللہ رب العالمین اپنے ان دو بندوں کو قیامت کے دن کی دھوپ، تپش، عذاب، ہولناکی اور اس زلزلے اور بڑے عذاب سے بچا کر اللہ اپنا سایہ عطا فرما دے گا. یہ انہی محفلوں میں جمع ہونے کی برکت ہے، انہی کی عظمت ہے، انہی کی فضیلت ہے. خوش قسمت لوگ اور خوش نصیب لوگ ہیں جو ایسی محفلوں کا اہتمام بھی کرتے ہیں، انتظام بھی کرتے ہیں، ٹائم بھی نکالتے ہیں، وقت بھی نکالتے ہیں اور علماء کی محفلوں میں آ کر، مجلسوں میں آ کر شامل اور شریک ہو کر براہ راست قرآن اور حدیث کا علم سیکھتے ہیں، سنتے ہیں. قرآن کا سننا، حدیث کا سننا، دین کا سننا، درسوں کا سننا موبائل میں بھی موجود ہے، لیکن اگر سنتے ہوئے کوئی بات وہ غلط بیان کر دے تو اس سے کوئی وہاں موبائل پہ رہتے ہوئے پوچھ گچھ کر سکتا نہیں. وہ تو ریکارڈڈ ہوتی ہے نا، لائیو تو بہت تھوڑے اور لائیو میں مصروف ہوتے ہیں، کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. لیکن جب عالم کے ساتھ بیٹھتے ہیں دل میں کوئی شک و شبہ ایسا پیدا ہو بھی جاتا ہے جو انسان کے اپنے زندگی کے اندر، اس کے زندگی کے کسی معاملے میں اس کے کام آ سکتا ہے، اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، اس کی تربیت کے لیے وہ لازم اور ضروری ہوتا ہے، تو وہ اپنے علماء کے ساتھ مل بیٹھ کے اپنی اس اصلاح اور تربیت کے لیے کچھ نہ کچھ پوچھ بھی لیتا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کی خیر اور اصلاح ہو جاتی ہے. تو میرے بھائیو، یہ موبائل کے اوپر یہ چیز حاصل ہو سکتی نہیں. وہاں جو کچھ بھی بیان کرنے والے، آج دیکھیں ہم میں سے ہر بندہ الحمدللہ مومن ہے، مسلمان ہے، دین کی سمجھ بوجھ بھی ہے، لیکن قرآن اور حدیث کا اتنا علم نہیں ہے کہ ہم بیان کرنے والے کے بیان میں ہم کچھ فرق کر سکیں کہ یہ قرآن حدیث کے مطابق بعین ہی بالکل 100% صحیح بیان کر رہا ہے یا قرآن اور حدیث صحیح بخاری اور مسلم کے حوالے دے کر ادھوری پدھوری اور الٹی سلٹی باتیں کر کے آپ احباب کو کسی فتنے میں مبتلا کر رہا ہے. آپ میں سے عام جو طبقہ ہے اس کو تو پتہ نہیں چل سکتا. ہاں اگر عالم کی محفل میں بیٹھے ہوں، مجلس میں بیٹھے ہوں براہ راست، تو اس مسئلے کا حل نکل سکتا ہے. یہ اکٹھے ہونا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، پھر علماء سے محبت، دین سے محبت، قرآن سے محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت، نبی کی ذات سے محبت، نبی کی ادا سے محبت، نبی کے اصحاب سے محبت، نبی کے اہل بیت سے محبت. ہر ایک وہ چیز جو نبی کے ساتھ جڑتی چلی جائے گی، جس کی بھی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی چلی جائے گی، ہر اس چیز کی محبت اپنے دل کے اندر بٹھا لینا، سجا لینا، یہ ایمان کا حصہ ہے. ہماری خوش قسمتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج عالم اسلام کے عظیم مفکر اور الحمدللہ صاحب التحقیق عالم دین، اللہ کا یہ شعر الحمدللہ آپ میں سے اکثر بھائیوں ساتھیوں نے دیکھا ہوگا ٹی ویوں کے اوپر، مختلف چینلوں کے اوپر، جب دائیں بائیں آگے پیچھے
مختلف قسم کے بدعتی علماء اپنے گمراہانہ عقیدوں کی بات کرتے ہیں تو اللہ کا یہ شعر اکیلا اس پورے مجمع میں اللہ کی خالص توحید اور نبی کی سچی سنت کی آواز کو بلند کرتا ہے۔ دعا کرے اللہ رب العالمین محترم قاری صاحب کی زندگی میں، علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے، ایمان والی، صحت والی، تقوی والی، عمل صالح والی اور قبول اعمال صالحہ والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اہل و عیال کے اوپر بھی ان کے اللہ تعالیٰ خیر و برکتیں نازل فرمائے۔ دن رات کے لمبے سفر بڑے، پچھلا مسلسل پورا ہفتہ جو ہے وہ سیالکوٹ، لاہور اور اس طرح گجرانوالہ مختلف علاقوں کے اندر جمعرات کو گئے، کراچی جمعہ پڑھایا، پھر ہفتے والے دن سے الحمدللہ سفر ہی سفر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ صاحب کی ان جہود کو، محنتوں کو، کوششوں کو قبول فرمائے۔ یہ بہت بڑی سعادت اور خوش قسمتی ہے کہ احباب جو ہے ان کو ٹی وی سکرینوں پر یا موبائل کی سکرینوں پر دیکھتے اور سنتے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں لائیو سننے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کے شکر گزار ہیں جس خالق اور بالغ نے ہم سب کو یہاں پر جمع کیا، اور دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے بیان سے ہم سب کو صحیح قواعد کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنیں، سمجھیں اور عمل کریں، دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی، اور اللہ کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی اس میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وعدے ہیں، مغفرت کے، بخشش کے، اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اور سننا بھی باعث سعادت ہے، محفلوں میں شامل ہونا بھی باعث عصمت ہے، لیکن حقیقی عصمت تو تب ملتی ہے جب ایسی محفلوں میں شامل ہو کر ہم اپنے علماء کے قرآن و سنت سے منور نورانی بیانات کو سن کر، جو قرآن اور حدیث کے پھولوں سے، کلیوں سے چن چن کے گلدستے انہوں نے ہمیں تھمائے ہوتے ہیں، حقیقی کامیابی تب ہے جب ہم ان پر عمل کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر۔